بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ اسلامک اسٹوریز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی ٹیچر سائمہ خان۔ امید ہے آپ کو یہ قصص الانبیاء کی سیریز بہت پسند آ رہی ہوگی، اور آج ہم آ گئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے کا قصہ لے کر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان سے 14 سال کے بعد حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 یا 95 سال ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پیدائش کی بشارت فرشتوں کے ذریعے دی تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی، اور والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر الخیل نامی مقام میں دفن ہوئے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے بڑھاپے میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے، تو وہ فرشتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہ تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف التفات بھی نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں جس سے کوئی دشمنی کرتا تھا تو اس کے ہاتھ سے کچھ بھی نہ کھاتا تھا۔ ان فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا، اور کہنے لگے، خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم کی طرح عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ بس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی، کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ بیوی نے کہا، کیا میں جنوں گی؟ اور میں تو بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، تم پر خداوندی کی رحمت اور برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے۔ مہمان نوازی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر وارد ہوئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمانداری کے لیے جلدی جلدی بچھڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر یعنی کباب بنا کر لائے، اور دسترخوان پر خود بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام کی بی بی سارہ کھلانے پلانے میں مشغول ہوئیں، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور الحمدللہ کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ ہے اس کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہا، الواقع یہ اس بات کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال گزرنے لگے۔ حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھیں۔ فرشتوں نے اصل بات بتا دی کہ ہم انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی بشارت بھی دے دی جائے کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سارہ نے تعجب کیا، کیا میں
بھی بڑھیا ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو اے گھر والوں، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سارہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، ہماری دعائیں سن۔ اے ہمارے رب، تو مجھ کو اور میرے والدین کو کل مومنوں کی قیامت کے دن بخشش دے۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ازلی مشرک ہے اس لیے دعا کارگر نہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ سورۃ الذاریات میں بھی ہے، ارشاد فرمایا، بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی، اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورۃ الحجر میں بھی ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ بہرحال جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا۔ شادی اور وفات: حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتویل کے نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شکم اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا علیس، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والد حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے بیٹے لڑکے کو فرمایا کہ شکار کر کے لا کر مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا۔ کیونکہ وہ شکاری تھا، حضرت رفقہ سن رہی تھیں، کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی۔ حضرت عیسو جب شکار کر کے آئے اور یہ ماجرا سنا تو ان کو یہ بات نہایت ناگوار گزری، پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخری عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس داری فانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شان کنعان شہر میں دفنائے گئے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کے تھرو یہ قصص الانبیاء کی سیریز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کن صحابہ کے قصے سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے قصے سنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔